آپ ایکسلنس کی جب ڈیفینیشن کو سرچ کرنے جاتے ہیں تو وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایکسلنس از اے کوالٹی آف بینگ آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ ایکسٹریملی گڈ. یعنی آپ جو چیز بھی کرتے ہوں اس کے اندر آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں. اور ایکسٹریملی گڈ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اچھے نہیں ہوں بلکہ بہت اچھے ہیں. اور بہت اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بڑی سمجھنی ضروری ہے کہ ایکسلنس پہلے دن نہیں حاصل ہو جاتی. ایکسلنس پہلے اسٹیپ کے ساتھ نہیں عطا ہوتی بلکہ ایکسلنس ایک پورا پروسیس ہے. اور آج اپنے معاشرے میں ہم جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسلنس کو اٹین کیا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس چیز کو اپنے اندر ڈیولپ کیا. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کی پہلی چیز، پہلا انگریڈینٹ ہارڈ ورک. محنت کا کوئی متبادل نہیں، محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور یہی بات مجھے بھی سمجھنی ہے، ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانی ہے، اور ہمیں ہر اپنی زندگی کے اسٹیپ کے اندر یہ بات یاد رکھنی. اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیس ڈیفائن ہوتا ہے یہ بڑا خوبصورت پروسیس ہے. یہ پروسیس یہ کہتا ہے کہ آئیڈیاز ٹرانسفارم ہوتے ہیں عادتوں کے اندر. خیال عادت کے اندر آتا ہے، عادت کے اوپر جب مستقل عمل ہوتا ہے تو وہ لائف اسٹائل بنتی ہے، اور لائف اسٹائل جو ہے وہ انسان کو ایکسلنس کی طرف لے کر جاتا ہے یا سکسیسفل بناتا ہے. یعنی آئیڈیاز، ہیبٹس انٹو لائف اسٹائل اینڈ لائف اسٹائل انٹو سکسیس. پھر دیکھتے ہیں آئیڈیاز انٹو ہیبٹس، ہیبٹ انٹو لائف اسٹائل اینڈ لائف اسٹائل انٹو ایکسلنس. اور یہی سکسیس ہے. یہ ہے ایکسلنس کا پورا پروسیس. اور آج کے اگلے جو لمحات ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں وہ یہ پروسیس ہم اپنی زندگیوں کے اندر کیسے لا سکتے ہیں، یہ ان کے اوپر خالصتاً توجہ ہماری اس پہ رہے گی. تو ثابت کیا ہوا کہ ایکسلنس جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. ایکسلنس از اے وے آف لائف. تو کیا ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایکسلنس کی طرف لے کر جا سکیں؟ کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہم ایکسلنس کو اٹین کر سکیں اپنی زندگی کے اندر؟ اور اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں تو پھر اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایکسلنس جو ہے یہ کن پروسیسز کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اٹین کر سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہ بال مجھے مل جائے. خواتین و حضرات، ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا پاور آف ناؤ. دا پاور آف ناؤ یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ جس لمحے کے اندر موجود ہیں آپ اس لمحے کے اندر زندہ رہیے. آپ اپنے آپ کو ماضی کے حوالے مت کیجیے. آپ اپنے آپ کو اتنی فیوچرسٹک تھنکنگ کے حوالے مت کیجیے کہ آپ بیٹھ کے یہی سوچتے رہیں کہ مستقبل کیسا ہوگا، آنے والا وقت کیسا ہوگا، اس میں میری پوزیشن کیا ہوگی، اس میں مجھے کیا حاصل ہوگا، اس میں میں کیسے زندہ ہوں گا، اس میں میرے ارد گرد کے لوگ کیسے موجود ہوں گے. اور پاور آف ناؤ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اگر ایک لمحہ ہم سب لیں تو ہمیں نظر آئے گا اور ہم سوچیں اپنے اوپر رکھ کے کہ ہم یا ماضی کے اندر گم رہتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو مستقبل کی فکروں کے حوالے کیے رکھتے. اور مستقبل جس چیز سے بننا ہے اور ماضی جو گزارا اس سے کیا سیکھا ہے، وہ سیکھنے کے جو لمحہ حاصل ہے جس کو ہم ناؤ کہتے ہیں، جو اس وقت آپ موجود ہیں جس جگہ کے اوپر، ہم اس جگہ پہ ذہنی طور پہ موجود نہیں ہوتے. ہم فزیکلی موجود ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے فزیکلی موجود ہوں، لیکن کیا میں مینٹلی موجود ہوں؟ کیا جو بات کی جا رہی ہے میں سن رہا ہوں؟ کیا جو بات کی جا رہی ہے اس کو میں اپنے ذہن کے اندر کوئی جگہ دے رہا ہوں؟ کیا جو بات کی جا رہی ہے میں اس کو قابل توجہ سمجھ کے اس کو سوچ کے اندر لانے کے اس میں موجود ہوں؟ یہ ہے اصل بات. اس کو تجربے کے طور پہ اگر یہ دیکھیں
تو میرے پاس یہ دو گیندیں، ہماری زندگی کے اندر جو ماضی ہے، وہ ماضی ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے اندر اچھے اور برے ہر قسم کے تجربات سے ہم گزرے ہوئے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی خراب تجربے سے اپنی زندگی میں گزرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ہر لمحے اسی خراب تجربے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ گیند دیکھی آپ نے، یہ یہاں موجود تھی، یہ یہاں گری، یہ اس کا ماضی تھا، یہ اوپر نہیں آئی۔ ماضی کے خراب تجربے ہمیں یہاں پر لے کر آ جاتے ہیں۔ اور سکسیسفل لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو وہ بلندی سے نیچے جاتے ہیں تو وہ باؤنس بیک کرتے ہیں، وہ اس بال کی طرح بالکل ٹھپ نہیں ہو جاتے۔ آپ دیکھیں گے کہ میں ان دونوں بالز کو ایک ہی طاقت کے ساتھ نیچے پھینکوں گا، اور ان میں سے ہم سب کو پتا ہے کہ جو بال باؤنس کر رہی ہے در حقیقت بال جو ہے وہی ہے۔ تو مجھ سے کون یہ پھٹی ہوئی بال خریدنا چاہے گا؟ بچے کھیلتے ہیں، پھٹی ہوئی بال چاہیے کسی کو؟ پھٹی ہوئی بال چاہیے کسی کو؟ جو لوگ، خواتین و حضرات، جو لوگ اپنی ماضی کے کسی ایک خراب لمحے کا شکار ہو کے اسی کے اندر پھنس جاتے ہیں، وہ در حقیقت یہ پھٹی ہوئی بال ہوتے ہیں۔ وہ اوپر سے نیچے جاتی ہے تو کبھی اوپر نہیں آ پاتی۔ اور جو لوگ زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کی حیثیت اس بال کی طرح ہے کہ جب وہ اوپر جاتی ہے تو وہ دوبارہ واپس آتی ہے۔ تو گویا یہ پھٹی ہوئی بال مجھ سے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ والی بال مجھ سے کون لینے کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ وہ سارے بچے۔ تو یہ ساری بالز، یہ بال اس کے لانے والے چاہنے والے بہت سے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایکسلنس حاصل کرنی ہے تو پہلی چیز جس سے آپ کو اپنے آپ کو نکالنا ہے وہ ماضی کے وہ سارے لمحات جنہوں نے آپ کو قید کیا ہوا ہے، وہ ایسے تجربات جس کے اندر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے حکم سے کسی ایسے معاملے کی وجہ سے آپ کو سکسیس نہیں ملا۔ اگر آپ اس کا شکار ہو کے اپنے آپ کو آج ایک ناکام فرد کے طور پہ جان رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ کیسے جان رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس مرحلے کا شکار آج تک رکھا ہوا ہے تو یقین کیجئے کہ آپ زندگی میں کبھی ایکسلنس کیا، کبھی زندگی میں سروائیول کی ٹیکنیک بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو ہم اپنے آپ کو نکال لیں آواز، ہم اپنے آپ کو ماضی کے حوالے تو نہیں کر رہے، ہم اس لمحے میں جینا سیکھیں گے۔ ہم ہر اس لمحے میں جینا سیکھیں گے جس لمحے کے اندر ہم موجود ہوں گے، اور یہ پاور آف ناؤ ہے۔ سکسیسفل لوگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ باؤنس بیک کرتے ہیں۔ باؤنس بیک کرنے کے بعد وہ اپنی سمت کا تعین خود کرتے ہیں، یا کم از کم اپنے آپ کو اس لمحے کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ اور سکسیس کا یا ایکسلنس کا ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس حال میں کیا کر رہا تھا کہ جب وہ زندگی کے بہترین لمحات کے اندر تھا، بلکہ سکسیس کا، ایکسلنس کا تعین ان لمحوں کے اندر ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی فرد جو ہے وہ اپنی زندگی کے ڈاؤن ٹرن کے اندر گزر رہا ہو، وہ اس ڈاؤن ٹائم کو کس طریقے سے فیس کرتا ہے، وہ اس میں سے کیا اخذ کرتا ہے، وہ اس سے کیا سیکھتا ہے، اور اس کے بعد کس طرح اس کے اندر زندگی کو اپلائی کرتا ہے۔ یہ ہے سکسیس، یہ ہے ایکسلنس۔ تو پہلا سبق جو میں نے سیکھا یہاں پہ اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نہ ماضی کے حوالے کرنا ہے، نہ بہت زیادہ مستقبل کی فکر کرنی ہے، بلکہ جو سب سے اہم لمحہ ہے وہ یہ لمحہ ہے کہ جس کے اندر میں جی رہا ہوں، مجھے اس لمحے کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ مستقبل کی فکر کرنی، پلاننگ کرنی، پلاننگ کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن اس لمحے کے اندر جینا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو آج کے ٹاپک آپ ڈسکس کریں گے ایکسلنس میں، ایک ریسرچ آج کل اور بہت زیادہ جس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے دنیا میں اور یہاں پر بھی، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت زبردست نعمت سے نوازا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ ذہن کی نعمت ہے، مائنڈ۔ انسان کا جسم ایک جگہ، انسان کا جو مائنڈ ہے، اس کا جو ذہن ہے، وہ دو قسم کا ذہن ہے۔ ایک ہے آپ کا کانشیس مائنڈ،
اور دوسرا ہے آپ کا سب کانشیس مائنڈ. اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, میں اس بات کی جتنی تذکیر کروں گا اس بات سے مجھے اور زیادہ اس چیز کے اوپر یہ بات میری روز کے جو معمولات ہیں اس میں رہے گی, اور مجھے بھی یاد دلاتی رہے گی, اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ میرا جو ذہن ہے وہ دو حصوں میں ہے. ایک وہ کانشیس مائنڈ ہے اور ایک سب کانشیس مائنڈ. یہ جو کانشیس مائنڈ ہے یہ میرے سب کانشیس مائنڈ کا کون ہے؟ ڈور کیپر ہے. یہ کانشیس مائنڈ مجھے بتاتا ہے کہ مجھے کیا چیز نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ پہلے کی تھی تو وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی, یا مجھے کیا چیز نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اس کی کوئی لاجیکل سیکوینسنگ مجھے نظر نہیں آتی اپنے عقل کے مطابق, یا مجھے فلاں چیز کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میرے پچھلے ان تجربات سے نکل کے آئی ہے. تو وہ میرا کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ایک طریقے کا پروگرامر ہے جو کہ میرے خیالات کو پروگرام کر کے اور میرے سب کانشیس مائنڈ کو میسج بھیجتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ بالکل ایسا ہوتا ہے ہمارے مائنڈز کا کہ یہ ایک جہاز ہے, پانی کا جہاز. یہ پانی کا جہاز اگر آپ اوپر کی جگہ پر دیکھیں گے تو یہاں کہیں اس کا کیپٹن بیٹھا ہوا ہوگا. یہ کیپٹن آف دا شپ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس شپ کو اس پانی کے اندر کیسے فلوٹ کرنا. تو میں اپنی زندگی کیسے گزارتا ہوں اس کو عمومی طور پہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے؟ میرا کانشیس مائنڈ. یہ کانشیس مائنڈ ایسا ہوتا ہے جس طرح کیپٹن آف دا شپ جو ہے اس کا جو چیمبر ہوتا ہے, اس کا جو جہاں پہ وہ موجود ہوتا ہے, اس کے ہر طرف آلموسٹ 3 اطراف میں کم از کم شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے, اور وہ تا حد نظر سمندر کو دیکھ سکتا ہے, اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس شپ کے لوگوں کو, جو باقی سٹاف ہوتا ہے, اس کے انجینئرز ہوتے ہیں اور باقی تمام لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ میسیجز دیتا ہے کہ اب اس شپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. وہ اس کی ڈائریکشن کا تعین کرتا ہے, وہ اس کی سپیڈ کا تعین کرتا ہے, وہ اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ شپ کو رکنا ہے اور لنگر ڈال دینا ہے یا شپ کو چلتے رہنا ہے. اور ایک اور جو حصہ اس کا ہوتا ہے یہ اس کی ہیپننگ پلیس ہے. یہ اس کی ہیپننگ پلیس ہے. یہاں در حقیقت اس شپ کو فزیکلی چلانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ فزیکلی چلانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ انجینئرز ہوتے ہیں. ان انجینئرز کو یہ بات پتا ہے کہ انہیں اس شپ کو کیسے چلانا, اور وہ اپنے تجربے اور کیپٹن کی ہدایات کے مطابق اس شپ کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ انجینئرز جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کوئی سمندر نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسے نظر آ رہا ہے نا سمندر, انہیں کوئی سمندر نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ صرف یہاں سے ہدایات لے رہے ہوتے ہیں. کیپٹن ان کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے کہ شپ کو نارتھ ویسٹ کے اندر 45 ڈگریز پہ 60 ناٹس کی سپیڈ کے اوپر فلوٹ کرنا ہے, سوئم کرنا ہے, جیسے جو بھی اس کا سلسلہ ہے. اور یہ انجینئرز جو ہیں یہ اس کی ہدایت کے مطابق یہاں پر جتنے بھی ان کے آلات ہیں, یہاں پر جو بھی ان کا سسٹم ہے, اس سسٹم کو ایکوپ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ جہاز کیپٹن کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق چلتا رہے. یہ انجینئرز اس کیپٹن کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کرتے. شپ کے اندر بحثم بحثی مباحثہ نہیں ہو رہا ہوتا. کیپٹن کہہ رہا ہو کہ ہمیں ساؤتھ ویسٹ پہ 45 ڈگریز پہ 90 نوٹیکل مائلز کی سپیڈ کے اوپر ہمیں فلوٹ کرنا ہے, اور انجینئرز کہہ رہے ہوں کہ کیپٹن نہیں, ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ساؤتھ ایسٹ پہ 65 ڈگریز پہ 75 نوٹیکل مائلز کے اوپر چلنا چاہیے. کیپٹن کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت لنگر ڈال دینا چاہیے, اینکر ڈال دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, اور انجینئرز کہہ رہے ہوں کہ نہیں ہم تو نہیں ڈالیں گے, ہمارا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد ڈالیں گے, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہو رہی ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. جو احکامات کیپٹن کے جا رہے ہوتے ہیں ان احکامات کو وہ ویسے ہی امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. خواتین و حضرات, ہمارا سب کانشیس مائنڈ یہ انجینئرز ہیں.
اور ہمارا کانشیس مائنڈ وہ ہے. ہمارا کانشیس مائنڈ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور ہم اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. اور اس سب کانشیس مائنڈ کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی چیز غلط نہیں ہے. اس کا کانشیس مائنڈ اس کو جو بتا رہا ہوگا یہ اس پہ ویسے ہی سلوٹ کر کے عمل کر رہا ہوگا جس طرح ایک فوجی عمل کر رہا ہوتا ہے. سکسیسفل لوگ اپنے سب کانشیس مائنڈز کو اپنے قابو میں لاتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. مجھے امید ہے کہ کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کا فرق ہمیں سمجھ آیا ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ ایکسلنس اچیو کرنی ہے, پاور آف ناؤ, اسی مومنٹ میں زندہ رہنا ہے. اس مومنٹ میں زندہ رہتے ہوئے اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اپنی سب کانشیس مائنڈ کو ڈپلوائے کر کے ہمیں ایکسلنس کی طرف اپنا سفر جاری کرنا ہے. پہلا اہم سٹیپ, چینج دا وے وی تھنک. ہمیں اس طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہوگا جس طریقہ کار کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے آئے ہیں, جیسے ہم اپنے آپ کو چلاتے آئے ہیں. اگر ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا ہے تو پھر ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس لینے ہوں گے. وہ ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس کیا ہوں گے, آئیں اس کو سمجھتے ہیں. یہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ کس طریقے سے ہمارے خیالات ہماری زندگی کے اندر کیا ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ریسرچ بیسڈ تھاٹ ہے, پروون فیکٹ ہے, ریسرچ بیسڈ فیکٹ ہے بلکہ, not the thought. We must understand that every thought we think or everything we say to ourselves translates into electrical impulses. آپ طے کر لیجئے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ ہر وقت سوچتے رہیے کہ آپ فلاں کام نہیں کر سکتے. آپ کے یہ خیالات الیکٹریکل امپلسز کی فارم میں تبدیل ہو کر آپ کے برین میں جائیں گے اور آپ کے ڈائریکٹ کنٹرول سینٹرز کے اندر جائیں گے. آپ کا ذہن ان کو کنٹرول سینٹرز جو ہمارے برین میں ہیں وہاں سے الیکٹریکل اور کیمیکلی جو ہمارے کیمیکلز پروڈیوس ہوں گے اور الیکٹریکل سگنلز جو ہیں وہ ٹرانسفارم ہوں گے کیمیکلز کے اندر, اور وہ آپ کے ہر موشن کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو بچے یہاں موجود ہیں, جو نوجوان یہاں موجود ہیں, آپ کو ایک سبجیکٹ مشکل لگتا ہے اور آپ کیا گفتگو کرتے ہیں اپنے آپ سے یا اپنے دوستوں سے, یار یہ بہت مشکل ہے, یار میں نہیں کر سکتا. کون کرے گا یہ تین باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں, یہ تھاٹس ہیں. یہ تھاٹس ہیں. یہ تھاٹس آپ کے منہ سے نکل کے فضا میں تحلیل نہیں ہو جاتے. ہر نیگیٹو یا پازیٹو بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ زمین میں پانی کی بوند کی طرح جذب نہیں ہوتی, وہ ہوا میں بخارات بن کے تحلیل نہیں ہو جاتی. جو بات آپ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن سے الیکٹریکل امپلسز آپ کے کنٹرول سینٹرز میں جا کے کیمیکل ٹرانسفارم ہو کے آپ کے موشنز کو کنٹرول کرنا شروع کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں میتھمیٹکس نہیں پڑھ سکتا, یہ بہت مشکل ہے. آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس پروسیس کو سمجھتے ہوئے سلوٹ کر کے کہتا ہے کہ آپ میتھس نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 10 گھنٹے کام نہیں کر سکتا, یہ بہت لمبا وقت ہے. آپ کا سب کانشیس مائنڈ سلوٹ کر کے ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ہرگز 10 گھنٹے کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. اور اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, اب آپ انٹرنلی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, یار میں نہیں, مجھے پتا ہے نا میں نہیں کر سکتا. اور اس فرسٹریشن کے اندر آپ مستقل نیگیٹو باتیں کہہ رہے ہیں اور وہ نیگیٹو تھاٹس آپ کے دماغ کے اندر سے جا کے آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو آہستہ آہستہ اس چیز کے اوپر
بالکل کنفرم کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. انگریزی کی کہاوت ہے کہ a person is what he or she thinks of him or herself day long. آپ ڈے لانگ مایوسی کی باتیں سوچئے, آپ ڈے لانگ اپنے آپ سے کہتے رہیے, اپنے دوستوں کے حلقے میں کہتے رہیے بڑا مشکل کام ہے, نہیں ہو سکتا, کون کرے گا, اور آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جا کے کھڑا کریں گے کہ آپ کبھی وہ کام نہیں کر سکتے. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوتا کیا؟ یہ آپ کا یقین ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ کا تھاٹ آپ کے یقین میں بدل رہا ہے. جو آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں وہ جمع ہو رہا ہے, اور وہ جمع ہونے کے بعد کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر رہا ہے. آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کی فیلنگز کو افیکٹ کر رہا ہے. آپ میتھس پڑھنے بیٹھتے ہیں, آپ اپنے سر کے بال نوچ رہے ہوتے ہیں. آپ کیمسٹری پڑھنے بیٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ بڑی مشکل ہے, اور آپ کا برین ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. اس کا مطلب ہے تم نہیں کر سکتے. یہ فیلنگز کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کر رہی ہیں. اب آپ جب کیمسٹری کی کلاس میں جا کے بیٹھیں گے, میں اسپیشلی نوجوانوں سے مخاطب ہوں, آپ ایک بہت ہی اریٹیشنل بیہیویئر کے ساتھ, وہاں اریٹیٹڈ بیہیویئر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے. آپ ایک ایسی سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میں کسی طریقے سے بھاگ جاؤں یہاں سے. کیوں؟ آپ پچھلے کئی مہینوں سے اپنے آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ کیمسٹری تو بہت مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا. تو اب آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے الرٹ ہو چکا ہے, اور جہاں کیمسٹری آئے گی وہ آپ کو جو سگنلز دے رہا ہوگا وہ بتا رہا ہوگا نا یہ تمہارا کام نہیں ہے, نو 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 کیمسٹری نہیں. جن کو میتھمیٹکس مشکل لگتی ہے ان کے لیے نہیں میتھمیٹکس نا یہ تمہارا کام نہیں ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. اور اب آپ جب میتھمیٹکس پڑھنے کی کوشش کریں گے, آپ کے سیلف امپوزڈ بیریئر جو ہے وہ آپ کو اس چیز کو سیکھنے سے روکیں گے. یہ بیہیویئر جو ہے یہ طے کرتا ہے کہ آپ کا سکسیس کیا ہوگا اور آپ کا فیلئر کیا ہوگا. یہ بالکل اسی طریقے سے لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ٹیچرز کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر کیا ہے. میری فیلنگز کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اس فیلنگ کی وجہ سے جو میرا بیہیویئر ہے وہ سب دیکھیں گے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا آپ سکسیسفل ہیں یا آپ فیل. لیکن آپ کو جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب آپ کو یہ لگے کہ میں سکسیس پہ ہوں یا میں فیلئر پہ ہوں, تو در حقیقت یہ یہاں کہیں سے شروع ہوا ہے. تو گویا میرا اسٹیپ ٹورڈز اچیونگ ایکسلنس, میرا اسٹیپ ٹورڈز کنورٹنگ مائی فیلئر انٹو سکسیس جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلا اسٹیپ کہ میں کیا یقین رکھتا ہوں, میں کیا ایمان رکھتا ہوں. اور یہ یقین اور ایمان کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ یہ یہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے. کنٹرول لگانا ہوگا, کیسے کرنا ہوگا اسے اپنے آپ کو, اس چیز کو چینج کرنا ہے. اگر اس چیز کو چینج کرنا ہے کیسے کرنا ہوگا؟ بلیف پہ کام کرنا ہوگا. اور بلیف کو کیسے چینج کریں گے؟ ٹرانسفارمیشن کو دیکھتے ہیں. ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں, اس میں سے بہت سارے الفاظ بغیر سوچے سمجھے فیشن کے طور پہ بول رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس جگہ, جس سوسائٹی کے اندر موجود ہیں, جس لوگوں کی محفل میں موجود ہیں, جن ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اور اسپیشلی نوجوان, سب سے زیادہ پیئر پریشر اگر کسی پر ہوتا ہے تو وہ نوجوانوں میں ہے. 10-11 سال, 9-10 سال کا بچہ یا بچی اپنے دوستوں کے ساتھ, وہ دوست اور سہیلیاں جس قسم کی باتیں کرتی ہیں وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے اس کے اندر, اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹینز میں آتا ہے, 13, 14, 15. اب اس ٹین کے اندر وہ فیشن بن جاتا ہے, اسی قسم کی بات کرنی ہے. وہ سب کہتے ہیں ارے یار کون کرے گا, تو یہ بھی کہے گا کہ ارے یار کون کرے گا. کیوں؟ ایکسیپٹنس کا مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن دوستوں, آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو اس عمر کے اندر موجود ہے,
جو اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں, چھوٹے بچے یا بڑے اس وقت نوجوان یہاں جو موجود ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو دیکھیں. اور کیسے دیکھیں؟ آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں, آپ اپنے تھاٹس کو پکڑیں. جب آپ کے ذہن کے اندر نیگیٹو تھاٹس آنے لگے تو آپ اس کے آگے فلٹر لگائیں. وہ فلٹر کیسے لگے گا؟ جب آپ پریکٹس کرنا شروع کریں گے. وہ پریکٹس کیا ہوگی؟ تھوڑا سا کانشیس کام ہوگا جہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ تھوڑے بہت ریپلیسمنٹ آف ورڈز, آئی ہیو ٹو کے بجائے آئی چوز ٹو, میں کروں گا کے بجائے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے طے کر لیا ہے. آؤٹ آف دا ٹو آپشنز آئی ہیو آپٹڈ فار دس ون. میں کروں گا کے بجائے میں کر رہا ہوں, میں نے چوز کر لیا ہے, میں نے طے کر لیا. بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اپنا ہوم ورک 5 بجے تک فنش کر کے اور اس کے بعد کھیلنے چلا جاؤں گا, آپ اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کریں کہ آپ اس کو شروع کب کریں گے. اور ہوم ورک ہی نہیں, جو لوگ جابز کر رہے ہیں ان کے ٹاسکس چھوڑ دیجئے ختم کب کریں گے, پہلے شروع کرنے کی بات کیجئے, کنکلوژن پہ بات پہ جائیں گے. ابھی بات کرتے ہیں کدھر سے شروع کرنا ہے, سٹیپنگ سٹون کیا ہوگا, سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا. ہم سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھوڑ کے, اور وہی پاور آف ناؤ, سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھوڑ کے ہم 1 مہینے بعد کی جو سچویشن ہوتی ہے ہم اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے شروع کرنا ہے وہ وقت چلا جاتا ہے, اور اختتام جہاں تک لے کے جانا ہوتا ہے وہ بڑا ایک مشکل اور کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے. وہاں تک جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی سوچ چونکہ بیس پہ نہیں ہوتی تو بڑی ہے وائرڈ سوچ ہوتی ہے, فنشنگ پوائنٹ بلرڈ ہوا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ سب سے زیادہ شارپ پوائنٹ ہوتا ہے, سٹارٹنگ پوائنٹ سب سے زیادہ پریکٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے. تو اگر ایکسلنس حاصل کرنی ہے تو فنش کرنے کے بجائے سوچنا ہوگا کہ میں اس کو سٹارٹ کب کروں گا. کسی بھی پروسیس کو, کسی چیز کے متعلق اگر آپ یہ کہیں گے یہ بڑی مشکل ہے, یہ بہت بڑی ہے, تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ فوراً سہم کے ایک باکس میں جائے گا اور کہے گا یار یہ تو بہت بڑی ہے, یہ تو بہت مشکل ہے, یہ ایونچولی کیا ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بجائے اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ بڑی چیز جو ہے اس کو حاصل کرنے کے سٹیپس کیا ہوں گے, یہ کس طریقے سے شروع ہوگی, اور اگین سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا. فنش بعد میں دیکھیں گے, سٹارٹنگ پوائنٹ کو دیکھیں کہ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں اس کو, تو اس کام کو کرنا مشکل نہیں رہے گا, اس کام کو شروع کرنا آسان ہو جائے گا. اور جو کام شروع ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ختم بھی کرا دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو یہ مت بتائیے کہ آئی ایم پرفیکٹ, یہ بھی ایک ایلیوژن ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اگر کوئی ذات اللہ نے ہمیں دکھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. اس ایلیوژن سے باہر آ جائیے کہ آپ غلطی نہیں کریں گے. اگر آپ اس ایلیوژن کے اندر رہے اور آپ سے غلطی ہوئی اور آپ اسی غلطی کے اندر پھنس گئے تو پھر آپ ایک پھٹی ہوئی بال کی طرح وہیں پڑے رہ جائیں گے جہاں موجود تھے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ بتایا ہوا ہوگا کہ آپ ہیومن ہیں اور آپ سے غلطی ممکن ہے, تو جب آپ سے غلطی ہوگی تو وہ غلطی آپ کو بالکل قابو کر کے اور ایک کونے میں دفن کر کے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گی, بلکہ آپ اس غلطی کے امپیکٹ سے باہر آ کے دوبارہ اٹیمپٹ کرنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو لا سکیں گے. تو اپنے آپ کو یہ بتائیے کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں, لیکن غلطی کا مداوع موجود ہے, غلطی کو اوورکم کیا جا سکتا ہے. ماضی کے خراب تجربے کو وہیں چھوڑ دیجئے, اس کے ساتھ لرننگز لے کر آئیے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اس ایلیوژن میں رکھا ہوا ہے کہ میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا, اور پھر آپ سے غلطی ہوئی جو کہ ہونی ہے, جو لوگ کام کرتے ہیں, جو اٹیمپٹ کرتے ہیں, ان سے ان کے اٹیمپٹ سکسیسفل اور انسکسیسفل دونوں ہوتی ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے غلطی ہوتی ہے, تو جو لوگ غلطی کریں اور انہوں نے اپنے آپ کو اس ایلیوژن میں رکھا ہوا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہیں, وہ شیٹر ہو جاتے ہیں. اور شیٹرڈ لوگ جو ہیں, پھر دوبارہ مثال میری یاد رکھیے گا, وہ پھٹی ہوئی بال ہے جو باؤنس بیک نہیں کر سکتی. I don't have time to read. I don't have time to meet people.
I don't have time to develop myself. I don't have time to exercise. I don't have time to work for community. इसको convert क्या करना है? I must take time out to meet people. I must take time out to go and do whatever I can do. तो क्या कह रहा हूं? Don't का लफ्ज निकालना है जिंदगियों से, must का लफ्ज लेकर आना है, have to के बजाय choose to लेकर आना है, मैं नहीं कर सकता का लफ्ज निकालना, मैं कैसे कर सकता हूं का लफ्ज दाखिल करना है जिंदगियों के अंदर। नेगेटिव थॉट्स जब मेरे जहन के अंदर आए तो मुझे उनको ब्लॉक करना और उन्हें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव थॉट्स के अंदर। ये चीज बहुत बड़ी है कि बजाय ये देखना है कि इसके स्टेप्स क्या होंगे, ये कब फिनिश होगी के बजाय देखना है मैं इसको कहां से शुरू कर सकता हूं। इन प्रैक्टिसेस के साथ जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि आप आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव थॉट से अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे। ये एक लंबा मरहला है, लेकिन इसको जल्दी तय किया जा सकता है अगर आपके अंदर अपने आप को तब्दील करने का ट्रू पैशन मौजूद है और अगर आप यकीन रखते हैं कि आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। और हमें अपने आप को प्रोग्रेसिवली स्विच करना है। हर दफा जब आप अपने जहन में आपके जहन में कोई ख्याल आता है और आप उसके ऊपर उसके मुताबिक अपनी सोच को पुख्ता करते हैं तो आप अपने ब्रेन पे एक नया सेल लिखते हैं। मैं नहीं कर सकता, एक नया ख्याल है जो आप ब्रेन पे कहीं लिख लेते हैं। मैं नहीं करूंगा, ये बहुत मुश्किल है, ये एक सेल है जो आपने अपने ब्रेन के अंदर क्या किया है, क्रिएट किया है। तो नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा है, ये बहुत सारे जब सेल्स में जमा करता चला जाऊंगा तो मेरा जो जहन है वो क्या होगा, मुस्तकिल एक नेगेटिव सेल्स का एक ऐसी जगह बन जाएगी जो उसका सेट बन जाएगा, जो उसका कलेक्शन हो जाएगा। तो जब आप अपने ब्रेन सेल्स बनाना चाहते हैं, उन ट्रैक्स को लेकर आएंगे पॉजिटिवली आप उन थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, आप उन अल्फाज को कंट्रोल करेंगे जो आपके ब्रेन से आपके थॉट्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में, और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस केमिकल जाके केमिकल उसकी फॉर्म के अंदर आपके एक्शंस और बिहेवियर को तय करती हैं। कैसे होगा? जैसे मैंने बात की कि एक दफा बात करने से नहीं होगा, एक दफा सोचने से नहीं होगा, तो इसको क्या कहते हैं? वी नीड टू लर्न कंटिन्यूअली, मुस्तकिल लर्नना। और हम कैसे सीख सकते हैं? नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट। मुझे पता होना चाहिए मैं कितने पानी में हूं, मुझे ये समझ होनी चाहिए कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, और उसके साथ साथ फिर मुझे अपने आप को एक साइकिल ऑफ लर्निंग में डालना है। ये साइकिल ऑफ लर्निंग जिंदगी भर की है, इसलिए कि इल्म हासिल करो मां की गोद से और कब्र के गड़े तक। तो इसका मतलब है कि लर्निंग की ये साइकिल जो है इसको मुस्तकिल चलते रहना है। ये एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा की चीज नहीं है। इसको सीख के अपने आप को ऐसे ट्यून कर लेना है जैसे आप सांस ले रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपको इनहेल करना है या एक्सहेल करना है। ये आपके सिस्टम के अंदर अल्लाह ने डाल दिया है। और आप जिस चीज को, जब आप चलते हैं, जो लोग नॉर्मली चल सकते हैं, क्या आप लेफ्ट और राइट अपने आप को बताते हुए चलते हैं? नहीं, अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया, आपने प्रैक्टिस की। जो लोग रनिंग कर रहे होते हैं, क्या वो अपने स्टेप्स देख के भाग रहे होते हैं? वो भाग रहे होते हैं आगे देख के। उन्होंने अपने आप को इतना ट्यून अप कर लिया होता है कि उनके मसल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। उनके हाथों को ये पता होता है कि उनको आगे और पीछे किस तरह जाना है, उनको पता होता है कि उनके अपने सांस को कैसे कंट्रोल करना है। सिमिलरली लर्निंग का ये प्रोसेस जो है हमें इसी तरीके से सीख लेना है। ये हमें बताता है कि जब आप किसी जगह जाएंगे और आप कोई नई चीज देखेंगे, ये इस वक्त आप एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस के लिए चीज जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो रही हो, ये एक एक्सपीरियंस है जिससे आप गुजर रहे हैं, एक चीज को आप देख रहे हैं। ये चीज अगर यहीं खत्म हो गई तो आप लर्निंग कॉन्टिन्यूअली की साइकिल में दाखिल नहीं हुए। अगर आपको ये साइकिल सीखनी है तो इस एक्सपीरियंस के साथ
آپ کو فوری طور پہ ریفلیکشن کرنی. اینڈ واٹ از ریفلیکشن؟ ریفلیکشن اس کہ اس سیشن کے بعد میں بیٹھ کے سوچوں کہ میں نے یہاں پہ کیا سنا. وہ جو ٹیچرز کہتے ہیں نا کہ جو کلاس ورک ہے، جو کلاس کا لیکچر ہے، وہ جن بچوں نے جا کے ایک 10 منٹ سوچ لیا کہ کیا ڈسکس ہوا تھا، ان کے ایگزامز کی آدھی تیاری ہو گئی. جو لوگ کتاب پڑھنے کے بعد اس پہ کچھ دیر غور اور خوض کرتے ہیں کہ کتاب کیا تھی، کس چیز کی بات کر رہی تھی، وہ کتاب سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ بے تحاشا کتابیں پڑھ کے بھی کچھ نہیں حاصل کر پاتے، اس لیے کہ انہوں نے ایک کتاب پڑھی رکھ دیا اور انہوں نے اس کے اوپر سوچا نہیں. تو ریفلیکشن کیا چیز ہے؟ ریفلیکشن آن دا ایکسپیرینس. کتاب پڑھنا ایکسپیرینس ہے، پریکٹیکلی فزیکلی کسی چیز سے جانا ایکسپیرینس ہے، کسی گفتگو کو سننا ایکسپیرینس ہے، گفتگو کو کرنا ایکسپیرینس ہے. لیکن جو ساری چیزیں اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ اس چیز کو سوچیں کہ کیا ہوا تھا. دوسرا اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ جو اس کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنرلائز کریں. جتنی باتیں ابھی یہاں پر کی، اگر میں اسی گفتگو کو اس وقت اپنا موضوع بناؤں تو جتنی باتیں یہاں ہوئی، اگر آپ اس کے بعد بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے کون سے لمحات تھے جس کے اندر کسی خراب لمحے نے آپ کو آج تک روکا ہوا تھا. آپ کی زندگی میں ایسے کون سے موقع تھے کہ جب آپ نیچے گئے اور اللہ کی رحمت سے اور اپنی محنت سے آپ نے باؤنس بیک کیا. آپ یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کون سے ایسے موقع تھے کہ جب آپ نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہونے والے تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روک کے اپنی ول پاور سے نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کیا اور ریزلٹس ڈیفرنٹ ہوئے ان ریزلٹ سے جو آبویس سامنے نظر آ رہے تھے. اس کو کہتے ہیں جنرلائزنگ دی ایکسپیرینس. اور اس کے بعد جب آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب میری زندگی میں اس سے پہلے ایک مرتبہ جب میں ایک بیڈ ایکسپیرینس سے گزرا اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو باؤنس بیک کیا، تو در حقیقت سیکھنے کی چیز یہی تھی. اور اب دوبارہ میں اپنی زندگی کے اندر دوبارہ کسی ایسے لمحے سے گزروں گا تو میں دوبارہ باؤنس بیک کروں گا. دس از ایکچولی ٹیکنگ دی ایکشن. خواتین و حضرات، دوستوں، ساتھیوں، یہ ہے لرننگ کا وہ 4 اسٹیپ کا پلان کہ جس سے ہمیں کنٹینیوسلی گزرتے رہیں اور اپنے آپ کو بالکل ہیبیچول کر لینا ہے تاکہ ہم جس بھی ایکسپیرینس سے گزریں ہم اس کو کنٹینیوس لرننگ ایکسپیرینس کے اندر کنورٹ کر دیں. اور اچیونگ دی ایکسلنس کے لیے کنٹینیوس لرننگ سائیکل اپنے آپ کو اس کا ہیبیچول کرنا، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. دوسرا ٹول جو یہاں پر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلان، ڈو، چیک، ایکٹ. آپ نے اس ایونٹ کو پلان کیا، آپ نے اس ایونٹ کی ڈرائی رن کیا، ڈرائی رن کرنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ چیک کیا کہ آپ کی کتنی چیزیں ایز پر پلان چل رہی ہیں. جو چیزیں آپ نے اس وقت بیٹھ کے سوچی تھیں یا کاغذ پہ لکھی تھیں، پریکٹیکلی وہ کیسی ہو رہی ہیں. ڈو کے بعد چیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پلان کرنے کے بعد پلاننگ کا عمل ختم نہیں ہوگا. آپ کو کنٹینیوسلی اپنی پلاننگ کو دیکھنا ہوگا. پلان، ڈو، چیک، ایکٹ. اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو دیٹس اے ریپیٹڈ پروسیس. یہ دوسرا پروسیس ہے جو آپ کی کنٹینیوس لرننگ کی، وہ تو لرننگ ہو گئی نا کانسیپٹ کی، یہ آپ جب ایکشن کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے ایکشنز کو ریفائن کرتا چلا جاتا ہے. تو اچیونگ ایکسلنس کیا ہے؟ آپ ایک چیز جو آج کر رہے ہیں جب وہ آپ زیادہ کانشیسلی کریں گے تو آپ اس کو کل اس سے زیادہ بہتر کریں گے. لیکن اس اسٹیپ سے اس اسٹیپ تک، بہتری کے اسٹیپ تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ریفلیکٹ کیا ہو، اس ایکسپیرینس سے سیکھا ہو. اور اس کے بعد جب آپ ایکشن پوائنٹ کے اندر، ایکشن فیز کے اندر موجود ہوں گے تو آپ کو کنٹینیوسلی یاد رہے کہ پلاننگ ایک دفعہ کر لینے کا کام نہیں ہے. Planning is a continuous job. Assessment of your plan and changing your plan accordingly is again very important and mandatory to achieve your excellence. This is called PDCA process. یہ دوسرا ٹول تھا جو یہاں موجود تھا. یہ اتنے آسان فوراً ہو جانے والے کام شاید نہ لگیں، لیکن یقین کیجئے میں اپنے تجربے سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کا شروع کرنا آپ کو مشکل لگے گا، لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے نیگیٹو تھاٹ کو نکالا اور پازیٹیو تھاٹ کو انکلکیٹ کیا، پازیٹیو تھاٹ کو آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر لے کر آئے، اپنے بیہیویئر کے اندر انکلکیٹ کیا، تو یہ ایسے ہی لگے گا جس طرح آپ چلتے ہیں. جس طریقے سے جب آپ بھاگنا شروع کرتے ہیں تو پہلا کلومیٹر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب مجھے بند کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے.
لیکن وہ پہلے 2 سرکلز کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ تیسرے سرکل میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ٹو سے لے کے اور آپ کے اسکل تک آپ کو ایک ری ایشورنس مل رہی ہوتی ہے کہ جہاں میں نے یہ 2 سرکلز کمپلیٹ کر لیے ہیں وہاں پہ میں اگلے 5 سرکلز 6 سرکلز اور 8 سرکلز اور کمپلیٹ کر سکتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ شروع کرنا سب سے بڑا بیریئر ہے. جس دن ہم نے اس بیریئر کو توڑ دیا اور اس کو ہم کانشیسلی پریکٹس کرتے چلے گئے تو ہمارے لیے اس کو اٹین کرنا بہت آسان ہو جائے گا. Why it is important to practice? Because success is bound to come until we consciously try for it. Consciously try کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ بتاتا رہوں کہ مجھے سکسیسفل ہونا ہے, میں یہ کام کروں گا, میں یہ کام کر رہا ہوں, اور میں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کانشیس میسج دوں گا. لیکن وہ کانشیس پازیٹیو میسج ہوگا, وہ کانشیس فلٹرڈ میسج ہوگا. اس فلٹریشن کے تھرو میں نے نیگیٹو تھاٹس کو, میں نے مایوسی کو سائڈ میں کیا ہوگا, اور اس مایوسی میں سے میں نے عزم کو سامنے نکالا ہوگا, اور مجھے کنٹینیوسلی اپنے اس پروسیس کو مانیٹر کرنا ہوگا کہ جب تک میں عادی نہ ہو جاؤں کہ میرے سب کانشیس مائنڈ تک پازیٹیو سگنلز پہنچتے رہیں. سکسیس ایک دفعہ اگر حاصل ہو جائے تو اسے فلوک کہتے ہیں, اور ایکسلنس فلوک نہیں ہے. ایکسلنس سکسیس ریپیٹڈ ہے, اور سکسیس ریپیٹڈ حاصل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. لیکن اللہ آپ سے بھی مانگتا ہے, اللہ مجھ سے بھی مانگتا ہے, اللہ ایفرٹ مانگتا ہے, رزلٹ اس کی طرف سے. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ تعالیٰ محنتوں کا پھل دیتا. اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے سے منع کیا, میں نہیں کر سکتا, مایوسی کا اسٹیٹمنٹ ہے. مایوسی کا منبع شیطان ہے. میں انشاءاللہ کر سکتا ہوں, میں انشاءاللہ کروں گا, میں انشاءاللہ کر رہا ہوں. اس کا منبع رحمان ہے. تو آپ اپنے آپ کو رحمان سے جوڑیے. شیطان جب مایوسی کی باتیں آپ کو بتائے تو آپ وہاں پر بیریئر لگائیے اور فلٹرز لگائیے. اور پریکٹس کی بات جو ہم کہہ رہے ہیں, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. شروع میں جب آپ اس ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں جائیں گے تو ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں آپ کو شاید کچھ پرابلمز کا شکار. لیکن یہ دیکھیے, یہ صاحب کچھ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ I have missed more than 9,000 shots in my career. پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں آپ کو, ریئل لائف ایگزامپل, اور یہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹس دے رہا ہوں جو کہ ایک لیونگ لیجن جو ہے اس کے اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ کہتا ہے کہ I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times, یہ اور زیادہ خوفناک صورتحال ہے. 26 times I have been trusted to take the game winning shot and I miss. Out of the best of the best who were there in the national team, they trusted me. You go and take the shot. And that was the final shot. And when it was given to me, I missed it. And not once, 26 times in my life, I have done that. But then, I failed over and over and over again in my life. And that's why I succeed. Why? میں پھٹی ہوئی بال نہیں بنا. میں نے غلطی کی, میں نے دوبارہ اپنے آپ کو لفٹ کیا, باؤنس کیا. اور یہ کون ہے؟ یہ مائیکل جارڈن ہے, living legend باسکٹ بال, one of the best of the best of the best. اور کہتا کیا ہے, 9,000 شاٹس مس کیے ہیں کیریئر کے اندر. تو اس کو تو مائیکل جارڈن نہیں بننا چاہیے تھا, اس کو تو باسکٹ بال ہی چھوڑ دینی چاہیے تھی. وہ کہہ رہے 300 گیم ہارے. میں نے آپ سے کیا کہا تھا, وہاں لکھا ہوا تھا, آپ کو اپنے آپ کو کیا بتایا ہے؟ I am not perfect. I am what? I am a human. میں انسان ہوں, مس کروں گا, غلطی کروں گا, ہاروں گا, لیکن پھٹی ہوئی بال نہیں بنوں گا, باؤنس بیک کروں گا. 26 دفعہ پورا نیشن کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے, ٹیلی ویژن لائیو اکراس, پورا اسٹیڈیم اپنے ٹوز پہ بیٹھا ہوا ہے, ایکسائٹمنٹ سے لرز رہا ہے. پوری ٹیم وہاں کھڑی بھی ہے, کوئی اپنے ناخون کاٹ رہا ہے, کوئی اپنے بغلوں میں ہاتھ دیے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے تاکہ اس کے جسم کی لرزش جو ہے اس کو روک سکے. ایکسائٹمنٹ, اینڈ ایوری بڈی ٹرسٹنگ ہم,
and 26 times this guy lost. He missed the shot. He missed the shot. Even then, he's Michael Jordan. तो इसका मतलब है कि मेरा माजी मुझे एक्सीलेंस को अचीव करने से नहीं रोक सकता. इसका मतलब ये है कि मेरी गलतियां मुझे डिफाइन नहीं करेंगी. इसका मतलब ये है कि मेरी वीकनेसेस हमेशा के लिए नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं अपने आप को उस गलती पे बिल्ड करके अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं. ये भी तो एक इंसान है ना, ये भी तो एक ऐसा इंसान है ना. जितनी लीजेंड्स हैं ऐसी स्पोर्ट्स की या और सारी जगहों की या कॉर्पोरेट की या बिजनेस की, वो तमाम लोग वो हैं जिन्होंने अपने आप को गलतियों का शिकार नहीं रहने दिया, उन्होंने अपने आप को निकाला. तो दोस्तों और साथियों, अचीविंग एक्सीलेंस जो है वो स्पाइरल, जिस तरीके से आप देखते हैं टॉर्नेडो, छोटे से पॉइंट से नजर आता है, नीचे इतना छोटा और ऊपर बहुत बड़ा. सर्कुलर मोशन के अंदर चीज चलती, आपको इसी स्पाइरल में चलते हुए ऊपर जाना है और इंशाअल्लाह ताला आपको एक्सीलेंस अचीव करनी है. लेकिन ये तमाम चीजें क्या हैं? ये साइंटिफिक हैं, ये रिसर्च है, ये इंसानी सोच है, इंसानी इल्म है. ये तमाम चीजें हमेशा याद रखिए कि जिस एक्सीलेंस के अंदर डिवाइन कनेक्शन हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक हो, उसके अंदर दो एलिमेंट्स शामिल हो जाते हैं और ये दो एलिमेंट्स आपकी एक्सीलेंस को भी लेवल नेक्स्ट कर देते हैं. वो दो एलिमेंट वो हैं जिसमें दुनिया की किसी और जबान के अंदर उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, दुनिया की किसी और जबान के अंदर उसका तर्जुमा ही नहीं है. जब हम अल्लाह को शामिल कर लेते हैं अपनी कोशिशों के अंदर तो फिर दो चीजें आती हैं. एक को कहते हैं रहमत और दूसरी को कहते हैं बरकत. दुनिया की कोई और जबान इनका अहाता नहीं कर पाई है कि रहमत क्या चीज होती है और बरकत क्या चीज होती है. तो ये कहते हैं कि जब आपने ये सारी चीजें कर ली, जब आपने ऊंट का घुटना बांध लिया, ऊंट का घुटना बांधना क्या था, वो सारी गुफ्तगू जो हम कर रहे थे, तो उसके बाद एक छोटी सी दुआ, अल्लाहुम्मा हासल जोहद व अलैका तुकलान वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. अल्लाहुम्मा, मेरे रब, हासिल जोहद, ये मेरी कोशिश थी. ये नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आ रहे थे, मैंने इनको नहीं आने दिया, मैंने इनको रोका, बैरियर लगाया. क्यों? तूने कहा है मायूसी गुनाह है. शैतान जो मायूसी लेकर आ रहा है मैं उसको मायूसी नहीं लेकर आने दूंगा. तूने मुझसे कहा मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा. तूने मुझसे कहा मायूस नहीं होना, मैं मायूस नहीं हो रहा. मैं नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने दे रहा. मैं अपने आप को बता रहा हूं, तेरे भरोसे पे बता रहा हूं कि मैं ये करूंगा. मैं ये लर्निंग साइकिल सीख रहा हूं, मैं ये रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मैं ये मेहनत कर रहा हूं. मैं प्लान, डू, चेक, एक्ट को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आ रहा हूं कोशिश से और मेहनत से. मैं अपने आप को अपनी गलतियों का शिकार नहीं होने दे रहा. मैं अपने आप को अपनी गलतियों का, कोताहियों का कैदी नहीं बनने दे रहा. और इन सारी चीजों के बाद जब सब हो जाए, मेहनत भी हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेज भी चले जाए, तो फिर ये दुआ है कि मेरे रब, ये मेरी कोशिश थी. अल्लाहुम्मा हासिल जोहद व अलैका तुकलान, बस अब तुझ पे ही तवक्कुल, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. यकीनन ताकत का सरचश्मा अल्लाह. तो ये है डिवाइन कनेक्शन. जब आपकी एक्सीलेंस के अंदर ये डिवाइन कनेक्शन शामिल हो जाता है तो इसके साथ दो चीजें उतरती हैं, ये मेरा ईमान है. एक रहमत उतरती है, एक बरकत उतरती है. ना आप रहमत का अहाता कर सकते हैं, ना आप बरकत का अहाता कर सकते हैं. उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो उसका अहाता नहीं कर सकते. और फिर उसके बाद कि जब ये एक्सीलेंस हासिल हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, वो उसको जहां चाहे उसको हासिल करे. तो मुझे भी हिकमत की एक बात लगी और मैं हिकमत की बात यहां पर आपके पास लेकर आया. और आखिरी दो स्लाइड्स मेरे इस डिस्कशन की.
امریکہ میں، جناب امریکہ میں ایک زمانہ تھا کہ جہاں پر کہتے تھے کہ بلیکس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ. ریسٹورنٹس کے باہر تختیاں لگی ہوئی تھیں، ٹرینز کے ڈبے الگ الگ تھے، علاقے الگ الگ تھے. بلیکس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ. ایسے وقت میں اللہ کے بھی کام عجیب ہے، اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. ایک کالا نیگرو ومبلڈن کا چیمپئن بن گیا، اور وہ جو چیمپئن بنا اور اس کے بعد ومبلڈن میں پیسہ بہت، ٹینس میں پیسہ بہت، اور وہ جیتتا چلا گیا ٹورنامنٹ، تو اس کو بے تحاشا پیسہ بہت کچھ ملتا چلا گیا. اس نیگرو کا، کالے کا لفظ میں معذرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، اللہ کی بنائی، ان کا نام تھا آرتھر ایش. یہ جو صاحب تھے، جب ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آیا، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کیسے بیک گراؤنڈ کے ہوں گے. ڈاگز اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ والے بیک گراؤنڈ کا ایک بچہ، ایک لڑکا ومبلڈن کا چیمپئن بن گیا اور پھر ٹینس کے ٹورنامنٹ جیتا اور بے تحاشا اس پہ پیسہ برس رہا. تو اس نے کیا شروع کیا کہ اس نے اپنی کمیونٹی کے اوپر، ان کی ہیلتھ میں، ان کی ایجوکیشن میں، ان کی جنرل ویل بینگ کے اندر بے تحاشا انویسٹ کیا، اور لوگ اس سے دیوانہ وار محبت کرنے لگے. اور پھر اللہ کے کام دیکھیے کہ اس کو کینسر ہو گیا، اس آرتھر ایش کو کینسر ہو گیا. اس کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں ای میلز تو آیا نہیں کرتی تھی، اس کے اندر لوگ خط لکھا کرتے تھے. تو اس آرتھر ایش کو ایک خط آیا. اس خط کے اندر اس کے مداح نے لکھا تھا کہ آرتھر ایش، ڈیڈ یو ایور آسک گاڈ وائی یو؟ تم تو اتنے اچھے آدمی ہو، تم نے تو اپنی کمیونٹی کے لیے اتنا خرچ کیا، تم نے تو سب کچھ تقریباً انہی کو دے دیا، تو یہ کینسر جیسی موذی بیماری تمہیں کیوں لگ گئی؟ اور اس آرتھر ایش نے وہ جواب دیا جو شاید ہمارے ایمانوں کو تازہ کرے. اس آرتھر ایش نے جواب دیا، اس نے کہا کہ when I became the first black American Wimbledon champion, I never turned back to God and I asked why me. کہتا ہے جب میں اس زمانے کے اندر بلیک امریکن ومبلڈن چیمپئن بنا تو میں نے اللہ سے پلٹ کے یہ تو نہیں پوچھا کہ میں کیوں، اتنے ساروں میں سے جو ٹینس کھیلتے ہیں ہزاروں لاکھوں. کہتا ہے جب میرے پاس اتنا پیسہ آیا جو میرے بزرگوں نے بھی، میری نسلوں میں سے بھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا، اینسسٹرز میں سے، I never turned back and I asked God why me. مجھے کیوں مل رہا ہے یہ پیسہ؟ When I got so popular that people used to queue up for hours just to have a glimpse of me. مجھے دیکھنے کے لیے لوگ قطاریں لگا کے کھڑے ہوتے تھے. اتنی شہرت مجھے ملی، تب تو میں اللہ کی طرف پلٹا نہیں اور میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ why me. اس وقت تو میں ان سب چیزوں کو انجوائے کرتا گیا. آج جب مجھے کینسر نے آ پکڑا ہے تو میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اللہ سے یہ پوچھوں کہ why me. اس نے وہ بھی دیا، اس نے یہ بھی دیا. کیریکٹر کا اندازہ ہوا ہمیں آرتھر ایش کا. یہ آرتھر ایش ایکسلنس کو اور ہیروئزم کو ڈیفائن کرتا ہے بہت خوبصورت الفاظ میں. یہ کہتا ہے کہ ٹرو ہیروئزم از ریمارکیبلی سوبر. اٹس ویری انڈرامیٹک. اٹ از ناٹ the urge to surpass all others at whatever cost, but it is the urge to serve others at whatever cost. تو کل کو جب اللہ انشاءاللہ ہمیں ایکسلنس دے گا تو ہمیں شہرت بھی ملے گی، تو ہمیں ورلڈلی بہت پوزیشنز بھی ملیں گے، ہمیں اختیارات بھی ملیں گے. تو اس وقت ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دس ایکسلنس اینڈ واٹ ایور وی آر گیٹنگ بیکاز آف اچیونگ دس ایکسلنس از ناٹ جسٹ فار آور اون سیلفز. It has to be to serve others in whichever, whatever way, whenever we can. That is the true why we are going to achieve excellence. This is the purpose of excellence. اگر وہ ایکسلنس اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ساری چیزوں کو میں نے اپنے ہی لیے رکھ لیا تو مجھ میں اور جانوروں میں پھر کوئی فرق نہ ہوا.
اور آخری چیز جو یہاں ختم نہیں ہوئی اور اصل چیز وہ یہ کہ اسپرٹ کیا ہوگی اچیو کرنے کی اس ایکسلنس کو. تو ہر چیز کو حاصل کرنے کی اسپرٹ در حقیقت ایک ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں ایکسلنس دے, اس ایکسلنس کو میں استعمال کروں یہ سوچ کے کہ در حقیقت ایکسلنس جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لوں جو انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے بھڑکائی گئی. پتھر انسان اور جن جو ہیں جس آگ کے اندر ڈالے جائیں. اگر ہماری اس دنیا کے اندر اس ایکسلنس کو اچیو کرنے کی کوئی اسپرٹ ہو تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں یہ ایکسلنس اس لیے اچیو کروں گا کہ میں زیادہ طریقے سے, زیادہ بہتر طریقے سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکوں, میں ان کے کام آ سکوں, میں ان کے لیے بھلائی لا سکوں. تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے بہتر. تو اگر دوستوں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ایکسلنس حاصل ہو تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس ایکسلنس کے نتیجے میں جو کچھ آئے گا وہ پھر شیئر ہوگا, وہ اپنی ذات تک روک کے نہیں رکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ایکسلنس اچیو ہو تو پھر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ ایکسلنس ہمیں ہماری زندگی کے مقصد کو نہ بھلا دے, بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ایکسلنس کے ذریعے ہم اور زیادہ کوشش کر سکیں اور اپنی زندگی کو اس جگہ پر لا سکیں کہ جب اس کا اختتام ہو رہا ہو تو مجھے یہ سکون ہو کہ جو ایکسلنس مجھے اللہ نے دی اس ایکسلنس کو میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے زیادہ استعمال کیا. خواتین و حضرات, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں پر میں نے کہا اس کو سب سے پہلے مجھے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس کو سمجھنے کی اور توفیق کرنے کی عمل.